نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو معاشرتی علوم یعنی مطالعہ پاکستان کے پی ایس ٹی اور جے ای ایس ٹی کے لیے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ان کی تیاری کروائیں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو سائنس، انگلش اور جنرل نالج کے کچھ ایم سی کیوز کی تیاری کروا چکے ہیں۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل پر جا کے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پی ایس ٹی اور جے ای ایس ٹی کے لیے آپ مطالعہ پاکستان کے ان ایم سی کیوز کی تیاری کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے، وادی سندھ کی تہذیب ڈیش قبل از مسیح تک قائم رہی؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 3313 سال تک۔ اس کی ہر کویسچن کے ساتھ نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھنی ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو کافی معلومات جو ہے وہ مل جائیں گی۔ اس کی میں کویسچن کی آپ کو ڈیٹیل پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ وادی سندھ کی تہذیب 3313 سال قبل از مسیح تک قائم رہی۔ یہ تہذیب 2619 قبل مسیح تک عروج پر تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب دریائے سندھ کے کناروں پر آباد قصبوں سے پروان چڑھی، اسے ہڑپا کی تہذیب بھی کہتے ہیں۔ ہڑپا اور موئنجو دڑو اس کے اہم مراکز تھے۔ اس تہذیب کے باسی دھوپ میں پکائی ہوئی اینٹوں سے مکان بناتے تھے۔ ان کے پاس بیل گاڑیاں تھیں اور لوگ سمندروں میں سفر کے لیے لکڑی کی کشتیاں بناتے اور وہ چرخے اور کھڈی سے کپڑا بنتے تھے۔ مٹی کے برتن بنانے کے ماہر تھے۔ سوتی کپڑا جسے انگریزی میں کاٹن کہتے ہیں وہ انہی کی ایجاد تھی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ انہوں نے ایک کویسچن کے ساتھ وضاحت انہوں نے کر دی اس کی، تو اس سے بھی آپ کو کافی نالج ملے گی۔ تو ہر کویسچن کے ساتھ جس کے ساتھ وضاحت لکھی ہوئی اس کو بھی آپ پڑھتے جائیں۔ سوال نمبر 2 ہے، وادی سندھ کی تہذیب میں اقتدار کا مرکز ڈیش کا شہر تھا؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ہڑپا۔ وضاحت دیکھتے ہیں اس کی۔ ہڑپا وادی سندھ کی تہذیب کا سب سے پہلا دریافت ہونے والا شہر تھا۔ تو یہ آپ کو دیکھیں، ایک یہ چیز بھی پتہ لگ گئی کہ ہڑپا جو ہے وادی سندھ کی تہذیب میں سب سے پہلا دریافت ہونے والا شہر تھا، اور اس کو ہڑپا سویلائزیشن اسی لیے کہتے تھے کہ ہڑپا موجودہ دریافت شدہ کھنڈرات کا رقبہ 125 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ ہڑپا میں آثار قدیمہ کی باقاعدہ کھدائی 1921 میں شروع ہوئی۔ موئنجو دڑو اس تہذیب میں ہڑپا کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا۔ موئنجو دڑو دریائے سندھ کے اندر ایک جزیرہ نما خشکی پر واقع تھا۔ اس کے ایک طرف دریائے سندھ تھا اور دوسری طرف دریائے سندھ سے نکلنے والا نالا جسے نارا کہتے تھے۔ تو یہ ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سندھ کے صحرا وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیل دیے ہوئے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ صحرا جو ہے وہ تھر، اس کے بعد چولستان، تو ان کی ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، افراد کا گروہ جو ایک ساتھ رہتا ہو اور ان میں باہمی تعلق ہو اسے ڈیش کہتے ہیں؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے معاشرہ، یعنی افراد کا گروہ جو ایک ساتھ رہتا ہو اور ان میں تعلق بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں معاشرہ۔ کویسچن نمبر 4 ہے، وہ معاشرہ جو معاشرتی ترقی اور تنظیم کی برتر کیفیت تک رسائی حاصل کر لے اسے کہتے ہیں؟ تو تہذیب۔ کویسچن نمبر 5 ہے، کس معاشرے کے اراکین نے خانہ بدوشی کی زندگی گزاری اور خوراک کے لیے ان کا زیادہ وقت جانوروں کے شکار میں گزرا؟ تو اس میں جو صحیح جواب ہے وہ ہے شکاری ٹولیوں والا معاشرہ۔ سوال نمبر 6 ہے، ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق وادی سندھ کے باشندے ڈیش اور ڈیش سے بنے زیورات پہنتے تھے؟ تو اس میں ہے مٹی اور ابرک کے منکوں، یعنی مٹی کے بنے زیورات جو ہے وہ اس ٹائم پہ پہنتے تھے۔ اس کی جو ڈیٹیل ہے، وضاحت ہے جواب کی، وہ یہ لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، وادی سندھ کی تہذیب میں شہروں کی معیشت کا دار و مدار ڈیش پر تھا؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے تجارت، یعنی سندھ کے جتنے بھی اس ٹائم کے جو شہر تھے ان کی جو معیشت کا دار و مدار تھا، ان کی جو معیشت کا دار و مدار تھا وہ صرف اور صرف تجارت پر تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ اور یہ مزید آپ جو ہے وہ وضاحت میں دیکھ سکتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب میں شہروں کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا۔ کاشتکار غذائی اجناس شہروں میں لاتے اور شہنی ہنرمند سوتی کپڑا، برتن اور منکے بناتے، اور اس تہذیب میں سرمایہ کاری کے شواہد نہیں ملتے کہ وہ غالباً اشیاء کا باہم تبادلہ کرتے اور اس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ تو کویسچن نمبر 8 ہے، وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے لوگوں نے اپنے بیشتر آلات اوزار ڈیش سے بنائے تھے؟ تو مقناطیسی پتھر۔ اس کی بھی ڈیٹیل آپ دیکھ لیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے باشندوں نے بہت سے ایسے آلات استعمال کیے جن کو ہم آج کے زمانے میں بھی استعمال کر رہے ہیں، جن میں مچھلی پکڑنے والے کانٹے، کلاڑیاں، چھنیاں، ہتھوڑے اور استرے اور آریاں وغیرہ شامل ہیں۔ ان آلات کو بنانے کے لیے انہوں نے زیادہ تر مقناطیسی پتھروں کا استعمال کیا۔ کویسچن نمبر 9، وادی سندھ کی تہذیب کے لوگوں نے وزن اور پیمائش کا یکساں نظام بنایا تاکہ ڈیش کی درست پیمائش ہو سکے؟ تو اس میں الف، بے اور جیم تینوں جو ہیں وہ کریکٹ ہیں۔
درست جواب لمبائی، کمیت اور وقت تینوں کی۔ وادی سندھ کی تہذیب کے باشندوں نے لمبائی، کمیت اور وقت کی درست پیمائش کے لیے ایک نظام وضع کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مختلف تہذیبوں کے مقابلے میں وادی سندھ کی تہذیب کے باشندے سب سے آگے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہاتھی دان کے بنے ہوئے مستر اسکیل استعمال کیے۔ اوزان مختلف یونٹوں پر مشتمل تھا اور ہر یونٹ اندازاً 28 گرام تک وزن کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جسے انگلش میں اونس اور قدیم ہندوستان میں سیر کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 10، وہ اسباب جن کی وجہ سے وادی سندھ کی تہذیب بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے وادی سندھ کی تہذیب شہری منصوبہ بندی، یعنی اس میں جیم آپشن کریکٹ ہے۔ اور اس کی وضاحت بھی آپ دیکھ لیں کہ وادی سندھ کی تہذیب شہری منصوبہ بندی، ٹاؤن پلاننگ اور فن تعمیر کی وجہ سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے شہر بہترین منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیے گئے، جس میں کشادہ سڑکیں تھیں اور شہر کو کئی بلاکوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اسی لیے جو ہے اس میں جیم آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ کویسچن نمبر 11 ہے، سینٹ میں ٹیکنوکریٹ اور علماء کے لیے ڈیش نشستوں کو مختصر کیا گیا ہے، تو 17 نشستوں کو۔ کویسچن نمبر 12 ہے، افراد کا وہ گروہ جو کسی نظام کے تحت ملک پر حکمرانی کرتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں، حکومت۔ کویسچن نمبر 13 ہے، وفاقی طرز حکومت میں اختیارات ڈیش اور ڈیش میں تقسیم ہوتے ہیں، وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں، یعنی جو حکومت کے اندر جو اختیارات ہوتے ہیں وہ دو چیزوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک وفاقی حکومت میں اختیارات تقسیم ہوتے ہیں، دوسرا صوبائی حکومتوں میں اختیارات تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کویسچن نمبر 14 ہے، مجلس شورا کہتے ہیں ڈیش، پارلیمنٹ کو۔ کویسچن نمبر 15 ہے، قومی اسمبلی کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے، تو ایوان زیریں بھی کہا جاتا ہے قومی اسمبلی کو۔ کویسچن نمبر 16، قومی اسمبلی کے اراکین کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 342، قومی اسمبلی کے جو ٹوٹل ارکان ہیں۔ کویسچن نمبر 17 ہے، قومی اسمبلی میں خواتین کے لیے کتنی نشست مختص کیا گیا ہے؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 60، یعنی خواتین کی قومی اسمبلی میں ٹوٹل 60 نشستیں ہوتی ہیں۔ کویسچن نمبر 18، قومی اسمبلی میں مذہبی اقلیتوں کے لیے مختص نشستوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو 10 ٹوٹل جو ہیں وہ سیٹیں ہوتی ہیں قومی اسمبلی میں مذہبی اقلیتوں کے لیے، یعنی جو چھوٹے موٹے اقلیتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ٹوٹل 10 سیٹیں ہیں۔ کویسچن نمبر 19 ہے، سینٹ کے اراکین کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو 104، یعنی 104۔ کویسچن نمبر 20، سینٹ کے اراکین کی مدت 1.5 سال ہے، اس کے ڈیش اراکین 3 سال بعد ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، تو سینٹ کے جو اراکین کی مدت ہے وہ 6 سال بعد ہے، اور اس کے 50% اراکین جو ہیں وہ 3 سال بعد ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ کویسچن نمبر 21، 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں ڈیش ڈیش اور ڈیش نظام حکومت رائج رہا، وفاقی، پارلیمانی اور جمہوری۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں وفاقی، پارلیمانی اور جمہوری نظام حکومت رائج رہا۔ کویسچن نمبر 22، سینٹ میں عورتوں کے لیے کتنی نشستوں کو مختص کیا گیا ہے؟ تو سینٹ میں جو ہے وہ خواتین کی ٹوٹل نشستیں 17 ہیں، قومی اسمبلی میں ہم نے پڑھا پیچھے 60 ہیں اور سینٹ میں 17 ہیں۔ 23، پاکستان میں مسلح افواج کا سپریم کمانڈر کون ہوتا ہے؟ تو صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے، جتنے بھی یعنی آرمی ہو گئی، نیوی ہو گئی، جتنے بھی آپ کی مسلح افواج ہوتی ہیں ان کا جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے کسی بھی پاکستان کا۔ کویسچن نمبر 24، پاکستان میں حکومت کے کتنے شعبے ہیں؟ 3۔ وضاحت آپ دیکھ لیں، پاکستان میں حکومت کے 3 شعبے ہیں، ایک شعبہ قانون، ایک انتظامی شعبہ اور تیسرا عدالتی شعبہ۔ کویسچن نمبر 25، پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے سپریم کورٹ۔ کویسچن نمبر 26، ایسی حکومت جو کہ ایک ضلع، تحصیل اور یونین کونسل کا انتظام چلاتی ہے اسے کہتے ہیں مقامی حکومت۔ کویسچن نمبر 27، بچوں کی پیدائش، اموات اور شادیوں کا اندراج کس کی ذمہ داری ہے؟ یونین کونسل کی۔ یونین کونسل جو ہے وہ بچوں کی پیدائش، اموات اور شادیوں کے اندراج کا ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی سڑکوں کی مرمت، نکاسی، لائنوں کی مرمت اور اسٹریٹ لائٹس کی فراہمی وغیرہ بھی یونین کونسل کی ذمہ داریاں ہیں۔ کویسچن نمبر 28، پاکستان میں الیکشن کرانے کا ذمہ دار کون سا ادارہ ہوتا ہے؟ تو الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے وہ الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 29، برقی ذرائع سے ہونے والے ابلاغ کو ڈیش کہتے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا۔ کویسچن نمبر 30، ویب سائٹ، انٹرنیٹ، ای میل، بلاگ وغیرہ ڈیش مثالیں ہیں؟ ڈیجیٹل میڈیا، یعنی یہ ویب سائٹ، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل میڈیا میں آتی ہیں۔ کویسچن نمبر 31،
معاشرتی رابطے کے ذریعے ہونے والے ابلاغ کو ڈیش کہتے ہیں، سوشل میڈیا، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ایکٹیو ہیں، تو معاشرتی رابطے کے ذریعے جو ہیں ان کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 32، اخبارات اور کتابیں ڈیش کی مثالیں ہیں، تو پرنٹ میڈیا، یعنی جتنے میں اخبارات اور کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ پرنٹ ہوتی ہیں، تو اسی لیے پرنٹ میڈیا میں آتی ہیں یہ۔ کویشچن نمبر 33، آبادی کی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا بر اعظم کون سا ہے؟ تو ایشیا۔ پاکستان بر اعظم ایشیا کے ڈیش میں واقع ہے، جنوب میں۔ جنوبی ایشیا کا خطہ میں ڈیش ممالک ہیں، جنوبی ایشیا کے خطے میں ٹوٹل 8 ممالک ہیں۔ جنوبی ایشیا کے خطے میں جو ٹوٹل 8 ممالک ہیں ان کے نام آپ یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں: افغانستان، پاکستان، بھارت، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، مالدیپ اور سری لنکا، کل 8 ممالک شامل ہیں۔ کویشچن نمبر 36، پاکستان کے جنوب میں ڈیش واقع ہے، تو بحیرہ عرب۔ کویشچن نمبر 38، انڈس یعنی دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان واقع ہے، اور اس میں الف صحیح ہے، سطح مرتفع پوٹھار۔ کویشچن نمبر 39، جب پلیٹیں ایک دوسرے کی جانب حرکت کرتی ہیں اور چٹک جاتی ہیں تو کون سے پہاڑ تشکیل ہوتے ہیں؟ گنبد نما پہاڑ۔ کویشچن نمبر 40، جب سیال مادہ لاوا زمین کی سطح پر پھیلتا ہے تو ایک مخروطی شکل کا پہاڑ تشکیل ہوتا ہے، اسے ڈیش کہتے ہیں، تو آتش فشاں پہاڑ۔ کویشچن نمبر 41، پاکستان میں کون سے پہاڑی سلسلے شامل ہیں؟ تو اس میں شمالی پہاڑی سلسلے اور شمال مغربی پہاڑی سلسلے، یہ دونوں جو ہیں وہ کریکٹ آپشن ہیں۔ کویشچن نمبر 42، دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کہاں واقع ہے؟ تو نیپال میں۔ کویشچن نمبر 43، دنیا کی گنجان آبادی والا دوسرا ملک ہے، بھارت۔ پہلے نمبر پہ چین ہے اور دوسرے نمبر پہ بھارت۔ کویشچن نمبر 44، سری لنکا کے 2 نسلی گروہ ڈیش اور ڈیش ہیں، سنہالی اور تامل جو ہے وہ سری لنکا کے 2 نسلی گروہ ہیں۔ کویشچن نمبر 45، نئی اور کارآمد اشیاء کو تیار کرنے اور اس کے لیے خام مال کا استعمال ڈیش سرگرمیوں میں شامل ہے، ثانوی سرگرمیاں۔ کویشچن نمبر 46، ایسی سرگرمیاں جس میں زمینی وسائل، جس میں سبزہ پانی، مٹی اور معدنیات براہ راست استعمال کیے جائیں، اسے ڈیش سرگرمیاں کہتے ہیں، ابتدائی معاشی سرگرمیاں کہتے ہیں اس کو۔ کویشچن نمبر 47، ایسی سرگرمیاں جس میں صارفین کو خدمات فراہم کی جائیں ان کو ڈیش کہتے ہیں، مثالی سرگرمیاں۔ کویشچن نمبر 48، ایسی اشیاء اور خدمات جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں اور ان کو ڈیش کہتے ہیں، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے جیم، احتیاجات۔ 49، بھوٹان کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ تو زونگکا۔ کویشچن نمبر 50، نیپال کا تہوار ہے، الف آپشن اس میں صحیح ہے، وشائن۔ تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل 50 کویشچن ہم نے آپ کو پی ایس ٹی کے جو ہے وہ سمجھا دیے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔